بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنونه واستجب فدعا ربه أني مغلوب انتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، یہ سورۃ القمر کا ترجمہ
اور مختصر سی تفسیر آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے، اور نام کی وجہ پہلی آیت میں قمر کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام قمر ہے۔ مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ عید الفطر کے موقع پر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف اور اقتربت الساعہ، ان دونوں صورتوں کو عیدین کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ، قیامت، ساعت سے مراد قیامت، گھڑی، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اقترب قریب سے، قریب، اقترب قریب آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے۔ کیا؟ الساعہ یعنی قیامت۔ اور وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہاں قریب آنے کا دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دنیا جب سے اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کی جو دنیا باقی ہے، اس میں آدھے سے زیادہ بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ اس معاملے میں اس حساب سے جس کو کہیں آپ کو 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، یا ماہ رمضان شروع ہوا ہے، اگر 20 رمضان گزر جائے تو کہا رہے بھائی اب تو کیا ہے، تو قریب عید قریب آ چکی، حالانکہ بھی تو 10 دن ہے۔ مطلب ہے کہ 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد عید ہوتی تھی، وہی روزے کے تو اکثر ایام گزر چکے، 2 حصہ گزر چکے، صرف 1 حصہ قریب آ چکے ہیں۔ تو دنیا جتنی دن کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ نحن الآخرون السابقون، ہم آخری امت ہیں، ساری امتیں گزر چکی ہیں، اب یہ آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ ہوگی بات؟ اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، کہ ایک مطلب سمجھ میں آ گیا۔ نمبر 2، عرب کا محاورہ ہے، ہر مستقبل کی آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے۔ قدم قدم پر آدمی مستقبل کی گھڑی قریب آتی رہتی۔ انسان سے اپنی زندگی بدلا سوچے، پیدا ہوا، کتنی تیزی کے ساتھ دن اور رات اس کی زندگی کو ختم کرتے ہوئے آدمی قبر کے قریب، موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی مستقبل میں، اس کے لیے کہتے ہیں کلما آتن فہو قریب، ہر آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ قریب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگوں ہم اور قیامت ان دونوں انگلیوں کے مانند بھیجے گئے ہیں۔ یہی حدیث آئی نا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی اب میں آ چکا ہوں، یعنی قیامت بالکل میرے لگی ہے، میرے بعد قیامت ہی ہے قریب۔ آپ نے قربت دکھائی، یعنی آپ کا دنیا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت ہی آئے گی۔ سارے نبوت کا سلسلہ نبی آ چکی ہے، دنیا کا سارا وقت گزر چکا، ختم ہو چکا ہے، اب آخری چیز ہے نا یہ۔ نبی علیہ السلام کی
زبردست معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ شق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، معجزہ دیکھ لیا، اور اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے یہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی نشانیوں میں سے آپ کی آمد، اور آپ سچے نبی ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں کب ہوا؟ یہ آپ کی مکی زندگی میں ہوا۔ اب یہاں اختلاف ہے اہل علم کا کہ مکے والوں نے یہ معجزہ طلب کیا تھا یا کہ اللہ تعالی نے اپنے سے دکھلایا۔ یہ تھوڑا سا اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض روایتیں بھی ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہاں شق قمر ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ وہی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مکے کے سارے لوگ ابھی سوئے نہیں تھے، جگ رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا۔ یکایک سب کی نگاہ پڑی کہ یہ ہیرا جو پہاڑی ہے اس کے اوپر چاند تھا، اسے چاند کی دو ٹکڑے ہوئے، آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف، اور بیچ میں پہاڑ، پھر اپنے سے جڑ گیا۔ اللہ رسول نے دیکھ لیا، مکے کے اکثر لوگوں نے دیکھ لیا۔ ہاں، یہ بہت بڑی ایک علامت تھی، نشانی تھی۔ جب مکے والوں نے دیکھا تو اس کی تصدیق کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے کہنے کے کہ لو، اب تک اس کا جادو تو ہمارے اوپر چلتا تھا، لوگوں پر، اب سورج پر بھی جادو کر دیا ہے، چاند پر بھی جادو کر دیا۔ دیکھو دو ٹکڑے دکھا رہا ہے، اب سمجھ جاؤ کہ ہاں میاں بیوی کو ایسے جدا کر دیتے اپنے جادو کے ذریعے، یہ ہے نا، اس میں ایک پروپیگنڈا کیا۔ لیکن کچھ عقل مند تھے، سنجیدہ لوگ تھے، دنیا کے سارے کافر یکساں نہیں ہوتے۔ آج اپنے ملک کے ماحول کو دیکھ لیں، ابھی بھی بڑا طبقہ ہے جو نہایت سنجیدہ، اور وہ سب دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس وقت ملک جو ہے نہایت خطرناک اور خسارے کے موڑ پر جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا؟ علانیہ اسٹیج پر، اسمبلی اور پارلیمنٹ ہال میں کہہ رہی ہو، ہر وقت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو الٹے ہی بھائی، لو پہلے سے کہتے تھے نا یہ جادوگر ہے، اب تو اس کا جادو ہم لوگوں کے علاوہ اس پر بھی چل گیا۔ کس پر؟ چاند پر۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں کرو، ایسی بات نہیں کرو، یہ سچا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے کہتے ہو جادو کر دیا اس نے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو گیا ہے، تو ایسا کرو، بات بات کا اچھا ایسا کرو۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا تاکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ آپ لا بینہ رہیں۔ کہ کچھ لوگ جو تھے کفار، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ابھی خاموش رہو، یہ ہم لوگ ایک ایسے شہر میں ہیں کہ پورے عرب کے لوگ آتے ہیں یہاں بزنس کے لیے۔ دیکھو سنجیدگی، تھے کافر مشرک لیکن کتنی سنجیدگی سے کام لیا۔ مکے میں حرم کی زیارت کے لیے، حج اور عمرے کے لیے تو سارے عرب کے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ خاموش رہتے، عرب کے لوگ آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں
کہ انہوں سے کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. یہ نقطہ یاد رکھیے گا تاکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں. بر اتفاق علماء محدثین مؤرخین خود مشرکین مکہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کہتے ہیں جب باہر کے لوگ مکے میں آتے 2 آئے 4 آئے 6 آئے سینکڑوں آئے تو سب سے ہم لوگوں نے پوچھا اچھا فلاں دن فلاں موقع پر تم لوگوں نے چاند کو دیکھا کہ ہاں دیکھا 2 ٹکڑے ہو گئے تھے آدھا ادھر آدھا ادھر. کہتے ہیں لوگوں ذرا بتاؤ. اب سنجیدہ لوگ جو تھے ان کا لوگوں ہم لوگوں پر جادو کر دیا تو ان پر تو جادو نہیں کیا نا یہ کہ ان کو کیسے نظر آیا. ہم لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا کہ سورج ہم کو 2 ٹکڑے نظر آئے لیکن ان کے اوپر کس نے جادو کیا. ہم لوگوں کی طرح تو انہوں نے بھی دیکھا ہے. اس طرح سے دشمنوں نے نبی علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت دیا. آئی بات سنیے نا. تاریخی اعتبار سے کہا جاتا ہے عالمی پیمانے پر بھی کہتے ہیں بہت سے راجاؤں مہاراجاؤں نے ایک تو کہتے ہیں کہ گورکھپور کا کوئی راجا تھا اس زمانے کا گورکھپور ہاں کہتے ہیں وہاں کا تھا وہ جیسے پرانے زمانے کا دستور ہے آپ لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ ماشاءاللہ اس نے تو سب کچھ محروم کر دیا. شام کو کھانا کھا کر کے صحن میں انگنائی میں میدان میں لیٹتے تھے گرمی کے موسم میں تو پورا ستارہ تو وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا. سمجھ گئے نا. اور باتفاق کے مورخین کہتے ہیں ملبار کا جو راجا ایک تھا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہی اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا. ملبار کا راجا جو تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو تاریخی اعتبار سے بھی اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نمبر 2 کسی چیز کو یقین کامل بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ زبان خلق کو بھی نقار خدا سمجھو. سبھی دنیا کے لوگ کہنے لگے جیسے کہتے تواتر متواتر جس دن سے چاند کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک اتنے لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ سب کا غلطی پر جھوٹ پر اتفاق کرنا بالکل ناممکن ہے. تو اس لیے یہ بالکل شک کے کمر کیا ہے بالکل برحق ہے. یہ ہو گیا. اب مکے والوں کو چاہے تھے کہ ایمان لالی ہوتے لیکن اللہ نے فرمایا نہیں. وَإِن يَرَوْا آیَةً جب بھی یہ کوئی آیت دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آیت. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بحث کی ہے اور تفسیر ثنائی میں چونکہ سارے اعتراضات قرآن پر ہر ایک کو جواب دیتے جاتے ہیں اس کا بھی مختلف انداز سے جواب دیا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عقلی نقلی بہت سارے دلائل اور اگر کہیں آپ لوگوں کو مل جائے تو تفسیر ثنائی اردو میں جو ہے اس کو خرید کر کے رکھنے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں. انہوں نے بڑی عجیب سے بڑی بہترین بات کہی. کہتے ہیں کہ آیت قرآن پاک میں آیت 3 معنی میں استعمال ہوئی ہے. آیت پر کتنے معنوں میں 3 معنوں میں استعمال ہوئی ہے. آیت کا 3 معنی مختلف مقامات پر قرآن نے بیان کیا ہے. 3 معنی میں آئی ہوئی. نمبر 1 شریعت اور احکام شریعت کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم فلاں آیت میں بیان کیا گیا ہے. یہ حکم قرآن کی فلاں آیت بولتے ہیں نا. قرآن پاک کی آیت سورۃ النساء بہت ساری آیت سورۃ النساء کی آیت ہے یبین لکم الآیات اور بہت ساری اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات یعنی اپنے احکام بیان کر دیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں.
یعنی شرعی احکام، کسی بھی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر جہاں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس آیت کا حکم یہ ہے یا یہ حکم فلاں آیت سے ماخوذ ہے. یعنی دین اور شریعت، دین شریعت اور احکام کے معنی میں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آیات کونیہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے، اپنے کمال قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری دلیلیں پیش کرتا ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیت. اپنی قدرت، اپنی قوت اور طاقت، اپنے وجود کی دلیل، اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے، وحدہ لا شریک ہونے کے لیے جو دلائل قرآن پاک میں پیش کیا تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیت. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. کتنی نشانیاں ایسے ہیں زمین اور آسمان میں، یہ لوگ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ ایمان نہیں لاتے. اللہ کی قدرت. اونی کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ لوگوں نے سورہ زاریات پڑھی، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں زمین میں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، جن کو یقین آ جائے. 2 معنی ہو گئے. پہلا معنی شریعت اور حکم، دوسرا معنی قدرت اور نشانی جن کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے. تیسرا معنی آیات نبوت، کسی نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دلائل اور معجزات دیتے ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیت. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے بارے میں کہا، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، ہذہ آیۃ اللہ لکم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. یہ اللہ کی اتنی تمہارے لیے ایک دلیل ہے. کیا کسی کی دلیل؟ قدرت. کیا دلیل؟ صالح اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی دلیل ان کے سچے نبی ہونے کی یہ اونٹنی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہے. یہ 3 معنی میں آیت آتی ہے، اور قرآن میں تینوں معنی، تینوں قسم کی آیات موجود ہیں. یہاں جو آیت ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، یہ مشرکین مکہ جب بھی کوئی آیت دیکھتے ہیں، آیت سے مراد معجزہ، نبوت کی دلیل، آیات نبوت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل اور معجزات ہوتے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیات. جیسے کہ اللہ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو کیا فرمایا؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ. اور قرآن پاک میں سورہ یوسف کے آخری آیات میں وَكَمْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی آیات زمین اور آسمان میں ان کو نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن سب سے اعراض کر رہے ہیں. تو کفار مکہ، اب پھر سمجھیں، کفار اور مشرکین جن آیات کا انکار کرتے ہیں وہ آیات نبوت کو. دیکھیں جتنے دلائل اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جتنی آیات ہے
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا اور عذرا. پڑھ ڈالیں. کبھی کافروں نے ان آیات کا انکار نہیں کیا، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، نہیں انکار کیا. اللہ نے فرمایا اس پر غور کرو کہ آخر اس کا خالق اور مالک کون ہے. انکار کرتے تھے تو آیت نبوت کا، آئی بات سمجھ، انکار کرتے تو آیات نبوت کا. فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، جب بھی یہ نبی کے نبوت اور رسالت کے متعلق کوئی معجزہ اور دلیل دیکھتے ہیں، آئی بات سمجھے نا، تو یعرضوا، اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو قبول کرنے اور سنجیدگی سے اس کو سمجھنے کے بجائے منہ موڑ لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ایک بڑا پکا پرانا جادو ہے جو برابر ابھی تک چلا آ رہا ہے. یعنی یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ جادو گروں کی ہے. مستمر، استمرار، جو کنٹینیو ہمیشہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، واضح. وَقَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا. کس نے جھٹلایا؟ کافروں نے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. نبی کی لائی ہوئی رسالت و نبوت کا انکار، معجزات کا انکار، کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی آصف زدہ، سب کچھ آپ کو کہتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اصل میں صرف اپنے خواہشات، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور اے نبی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ایمان لانے والوں کو ستا رہے ہیں، اپنے پاور پر ان کو گھمنڈ، کبر اور غرور ہے، اور کہتے ہیں ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، تو آپ لوگ ذرا انتظار کریں. ہر چیز کا اللہ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر چیز جب چاہو ایسے نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. آگے بات سمجھیں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ جو شیطانی کر رہے ہیں، ان کے انجام کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا. آپ سے کوئی نیا معجزہ مانگتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم آپ کو معجزہ کب دیں گے، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے. آپ کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بس کیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. کوئی چیز مقررہ وقت کے پہلے نہیں ہو سکتی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور تحقیق کہ ان کے پاس جاءہم، ان کے پاس آ گئی، من الانباء، انباء جانتے ہیں نا، خبر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تحقیق کہ ان کفار و مشرکین کے پاس آ چکی ہیں وہ خبریں، وہ داستانیں، ما فیہ مزدجر، جس میں ان کی ڈانٹ پھٹکار اور روکنے کے لیے کافی ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں، یعنی ان سے پہلے قوم نوح کی خبریں آ چکی ہیں، قوم عاد کی آ چکی ہیں. کیا بنی اسرائیل کی بدبخت قوم جو حلالہ کر کے شکار مچھلی کے کرتے، اللہ نے بندر بنا دیا، ان کمبختوں کو معلوم نہیں، خبر نہیں آئی؟ اتنی داستانیں، ایسی ایسی خطرناک خبریں ہم نے ان کو بتا دیا، ان کو معلوم ہو چکے ہیں. اگر تھوڑی سے
ان کے اندر شرافت ہوتی تو ان کو سمجھانے ڈانٹ پھٹکار کے لیے وہ کافی تھی، مزید ان کو کوئی اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے یہ بات سمجھ میں معافی ہے مزدجر، زجر و توفیق یعنی ڈانٹ پھٹکار، وارننگ. ان کو روکنے کے لیے بھائی کسی آپ اپنے بچے کو جب روکنا چاہتے تو کوئی خطرناک سزا سناتے ہیں نا، تو ایک ہم نے سب بتا دیا، سدھرنا ہوتا تو یہ باتیں سن کر کے یہی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، تحقیق کی آ گئی ان کے پاس، آ گئی بہت ساری وہ خبریں، داستانیں قوموں کے ہلاکت اور بربادی آ گئی، جن خبروں کے اندر مزدجر ان کی سدھارنے کے لیے ڈانٹ پھٹکار زجر و توفیق کافی ہے. بات واضح ہے نا؟ آگے حکمت بالغۃ، ارے بڑی حکیمانہ اور بلیغانہ وہ نصیحتیں ہیں، اتنے اچھے انداز سے، اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیات نازل کی اور آپ ان کو پڑھ کر کے سنا دیا. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ کبھی ثواب کی لالچ دلا کر کے، کبھی جنت کی بشارت دے کر کے، کبھی ہلاکت و بربادی کی پیشین گوئی کر کے، کبھی جہنم اور عذاب قبر سے ڈرا کر کے، ہر اعتبار سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو سمجھایا. حکمت بالغہ یہی ہے نا. لیکن فما تغنی النذر، کسی قسم کا ڈرانا ان کو فائدہ نہ پہنچایا. فما تغنی نذر، تغنی کے معنی وہی کفایت، فما تغنی نذر، نذر کے معنی نذر نذیر. اتنا ہم نے ڈرایا لیکن کوئی ڈرانا ان کو فائدہ نہ پہنچایا. ٹھیک ہے. فتول عنہم، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں، اب چھوڑ دیں ان کو، ان کو اس اصلی حالت پر چھوڑ. فتول عنہم، جب کسی بھی صورت سے بشارت سن کر کے، خوف و ڈر سنا کر کے، نبیوں کے واقعات و داستانیں سنا کر کے، قوموں کے ہلاکت اور بربادی کے واقعات بیان کر دینے کے بعد بھی یہ نصیحت نہیں پکڑ رہے ہیں تو فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیں یعنی چھوڑ دیں ان کا پیچھا. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ان کو پتا چلے گا جس دن ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا، بلائے گا، الی شیء نکر، ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ہی زیادہ ناپسند ہوگی. یعنی کیا ہے؟ قیامت کا سور. کوئی معمولی مصیبت تو نہیں ہوگی. اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ خشعن ابصارہم، ذلت کے ساتھ نگاہیں نیچے کیے ہوں گے، سر اٹھانے مارے شرم اور جھجک کے سر بھی اٹھانے کی ہمت نہیں پڑے گی، اتنے ذلیل اور خوار ہوں گے. خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے. کب نکلیں گے؟ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء، آپ ان کو چھوڑ دیں. اب ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان کو کب سمجھ میں آئے گا؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ان کو پکارے گا، بلانے والا ان کو بلائے گا، الی شیء نکر، نہایت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیز کی طرف. اور کیا ہوگی؟ وہی قیامت. قیامت. خشعن ابصارہم
ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث، اس دن نکلیں گے یہ اپنی قبروں سے. اجداث قبروں سے نکلیں گے، اور نکلیں گے کیسے؟ کأنہم جراد منتشر، جیسے فضا میں ٹڈی دل آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں. ٹڈی سمجھے نا، جراد. ابھی میرے خیال پر ساتھ تو بھی آیا تھا. دیکھو واقعی ایک کبھی مخلوقات کو گھبراہٹ، قیامت کے دن جب قیامت آئے گی، وہ آواز سننے کے بعد جب یہ قبریں پھٹیں گی، افراتفری اور سارے قبر والے نکلیں گے، تو کسی کو کہیں راستہ سمجھ نہیں آئے گا، ٹکر لیتے ہوں گے جیسے کہ فضا کے اندر ٹڈی آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک مرتبہ میں بہار میں کسی ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹرین اتفاقاً جو ہے وہ کینسل ہو گئی، کچھ معاملات بڑے ٹیڑھے تھے، ہڑتال وغیرہ. اس دن سمجھ میں آتا ہے، اب تجربہ تو آپ لوگ نہیں ہوگا، ان کو ہوگا. اسٹیشن پر دیکھیں چوہے بھی، مکھیوں کی بھرمار، مچھر، کتے، بلی، مطلب ساری گندگی، ساری مخلوقات رہتی ہیں. مچھر، مکھی، چوہے، بلی، کتے. اور کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں جس میں ماں نہ گھوم رہی ہو اور دم اٹھا کر کے سب کچھ کرتی رہتی ہے. کم سمجھئے نا، سب کے سامنے ساری مخلوقات بے فکر. ادھر سے راجدھانی آ گئی، راجدھانی ٹرین. جب راجدھانی ٹرین آئی، پوری پٹریاں اور پلیٹ فارم ایسے کرنے لگا. اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ فضا جو ہے، فضا، مکھی، مچھر، گرد و غبار، کتے، بلی، جتنا ہے سب ایسے کیا آ گیا ان کا. دوستو جب کوئی خطرناک چیز، تو میں نے کہا ذرا دیکھو، یہ ایک ٹرین کی بھیانک رفتار جو ہے، جو اور اس سے پٹری حرکت کرنے کی پٹری، اور کیا کہتے ہیں یہ سارے بارڈر. تو یہ چرند پرند مخلوق ہے. اگر گدھا ہے رک کر کے بھاگا تو پیچھے پلٹ کر کے دیکھ نہیں رہا، کتا بھاگا تو یہ نہیں کہ کس کے اوپر چڑھ جائے. یہ افراتفری. اللہ نے فرمایا جس دن ایک قبر سے اٹھیں گے، آواز لگائے جائے گی، تو ایسے ہوں گے کأنہم جراد منتشر، جیسے کہ پتنگے اور کیا کہتے ہیں یہ ٹڈی آپس میں ٹکرا رہی. دیکھ رہے جب افراتفری ہوتی ہے تو ایک ٹکر ادھر سمجھ میں نہیں آتا کہاں جائے. اور اس کا بھیانک منظر اللہ نے کیا فرمایا؟ این المفر، بھاگے گا، سمجھ میں نہیں آئے کہ انسان کو کہاں جائے. یہ مہطعین الی الداعی، آواز جدھر سے آئی ہے ادھر بھاگتے ہوں گے. ادھر مہطعین، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوں گے. کدھر؟ الی الداعی، جدھر سے آواز آئی ہے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، ایمان والا تو سمجھ جائے گا، وہ تو سمجھ جائے گا. اور یہ کافر، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے ہاں یہ تو بڑا سخت دن میرے سامنے آ گیا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو کوئی آسانی کی ہی نہیں جائے گی. کم وقتوں پر یہاں اپنی قوت، اپنے طاقت، اپنے پاور پر یہ گھمنڈ کرتے ہیں اور ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ملش کہتے ہیں ان کے یہاں، کیا کہتے ہیں؟
معلوم نہیں معلوم ہے یہ اس یورپی کیا پوروی زبان ملش کے یعنی یہ غلیظ لوگ ہیں مسلمان. سمجھ گئے نا؟ مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے، غلیظ ہے، اپنا کم وقت ایک مرتبہ پانی نہیں دھلتے، پانی اس طرح کیا ہے وہ پوتر ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ کفار و مشرکین یہ ہیں یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. ظالم تجھ کو بڑی آسانیاں استعمال کر چکا ہے دنیا کے اندر. کہے گا، روئے گا، چلائے گا، کہے گا ہاں یہ تو آج ہمارے لیے بہت ہی مصیبت اور سخت دن ہے. ہو گئی بات؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ نے ایک سنایا. اب آگے قوموں کے داستان. یہ سورت قمر ان سورتوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سابقہ قوموں کے حالات لیکن بڑے مختصر انداز میں بیان کیا. جیسے اس سے پہلے آپ نے سورہ ذاریات کے اندر دیکھا نبیوں کے واقعات ہیں لیکن بہت ہی مختصر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا. دیکھیے کذبت قبلہم قوم نوح، یہ مکے والوں سے پہلے اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے جو ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے نبی نوح کو جھٹلایا تھا. کذبت قبلہم قوم نوح، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیا ہر نبی کے ساتھ وہی ہوا ہے جو آپ کی قوم کر رہی، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اور ہر نبی کی جھٹلانے والے قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے وہی آپ کی قوم کے ساتھ بھی ہوگا. کامیابی نبیوں کو اور ایمان والوں کو، ہلاکت اور بربادی، ذلت اور رسوائی، شکست کفار اور مشرکین کو. کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے. کن لوگوں سے پہلے؟ مشرکین مکہ، انہیں تذکرہ چل رہا ہے نا نبی کا تذکرہ. ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا ہمارے نبی نوح علیہ السلام کو. اور کیا؟ وقالو، اور ان کی قوم نے کہا مجنون، یہ نبی نہیں بلکہ کیا ہے مجنون اور پاگل دیوانہ. اللہ اکبر. وازدجر، اور دھکے دے دیا کرتے تھے، دھتکار دیا کرتے تھے. ہاں، اور سورہ نوح میں کیا آ رہا ہے آگے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے تھے. ہاں، اور نوح کو دھمکی دیتے یا نوح اگر بات نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں. اللہ نے ایک جملے بیان فرمایا کہ مجنون وازدجر. کیا کہا؟ کہ دیوانہ ہے اور دھتکارا ہوا ہے، دھکے دینے لگے. فدعا ربہ، اس قدر قوم نے ستایا. یہاں بہت مختصر ہے، کتنے سال تک؟ 950 سال تک قوم کے ایذا پر صبر کرتے. اللہ اکبر، صبر کی انتہا، نبی کا صبر ذرا دیکھو. 950 سال تک قوم مجنون اور دیوانہ کہتی رہی. کیا دل تھا صبر کرنے کا، کیا کتنا بڑا دل تھا کہ 950 سال تک کیا کیا؟ صبر کیا. 950 سال کے بعد اس کو صبر کہتے ہیں. 950 سال کے بعد کہا، کیا کہا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا کی، اور کیا فرمایا؟ انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہوں، میں کسی بھی اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تنگ آ چکا ہوں. فانتصر، اللہ آپ ہماری مدد کرے. ہاں، آج ہم لوگ تو ایک دن بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں.
950 سال. یہیں سے پتا چلا کہ یہ دعوت کا کام، ہاں، توحید و سنت کی دعوت کا کام کتنا مشکل کتنا صبر آزما ہے نا. صبر آزما، ہر نبی کو صبر کرنا پڑے. اسی لیے اللہ نے اپنے حکم دیا اولو العزم من الرسول دیتے، ویسے آپ پہلے صبر کرنے والے بنے. اللہ اکبر. جب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کیا. اور کیا کیا پھر ہم نے؟ اب یہی دیکھو، یہی سب سمجھنے کی چیزیں ہیں. دعا کیا کرتے؟ انی مغلوب، اللہ میں تو مغلوب ہوں، میرے اندر ان کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں. ادھر کافر قوم، حکومت ان کی، سلطنت ان کی، بادشاہ ان کا، فوج ان کی، پولیس ان کی، سب ان کی ہے نا. اور نہت تھے ایمان والے تھوڑے سے ساتھی، اور اللہ کے نبی حضرت نوح، جن کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں. اور وہ مشرکین، بت پرست کفار سمجھتے تھے ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر لیں گے، ہمیں ہمارے ان کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچنے والا ہے اور نہ ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انسانوں سے مقابلے کی تیاری کر رکھے تھے نا، لیکن ان کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لے گا. اللہ نے کیا کیا؟ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. اللہ فرماتے ہم نے پھر آسمان سے موسلادھار بارش کا دروازہ کھول دیا. کیا خیال ہے؟ قوم نے جتنی بھی فوج کی تیاری کر رکھی تھی، اب ہے اس کے مقابلے کی کوئی طاقت؟ بارش کو روکیں تو کتنی بھی سازشیں کر ڈالو، یہ بل پاس کرا لو، ہم یہ بل پاس کرا لیں گے اور ایسا کر لیں گے، میجارٹی ہوں گے تو یہ کر لیں گے، ہم فلاں راج بنا لیں گے، فلاں کر لیں گے، اس طرح سے مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے. ہر چیز کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اللہ کا کیا پروگرام ہے ذرا وہ انتظار کرو. اللہ ایسے عذاب میں پکڑتا ہے جس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کر کے، سن کر کے، بتا کر کے اپنے اندر ہمت پیدا کرنا چاہیے. ہر قسم کے آنے والے حالات کا، سمجھے نا، حالات کا مقابلہ سمجھوتا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ملک کو چھوڑ کر بھاگنا، جائیداد پراپرٹی بیچنا، نہیں سب قبضہ کر لیں گے. یہ اپنی جان کی فکر ہے، اتنے مساجد اور مدارس کی فکر نہیں ہے تم کو. اتنے اسلامی لائبریریاں قرآن رکھا، ان کی فکر تم کو نہیں، کیا ہوگا؟ یہی بزدل قوم جو ہوتی ہے نا، ایمان کے کمزور پسمبر، یہی ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ 950 سال نوح علیہ السلام پر دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل. 950 سال کا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. کیا خیال ہے؟ بڑے پھول برسائے گئے، یہی نا. اس سے پہلے والا جو تھا ہے پوتر ہو کر کے آئیں گے، ایک بادل اللہ نے برسا دیا. ایک مسجد توڑنے کے چاہتے، پتہ نہیں سینکڑوں مندریں نہیں اکھڑ کر کے بہ کے چلی گئی. اللہ کا مقابلہ تم کیا کرو گے؟ یہی ہوا تھا نا. بڑی بڑی ہزاروں سال کی پرانی مندریں، مورتیاں، جن کو توڑنے کے لیے ان کے پاس شاید سامان نہ ہوتا، بس پانی ایسے ریلا گیا، جڑ سے اکھا کر کہاں لے کے چلا گیا پانی، آج تک میرے خیال پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ہے اللہ تعالی. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے دوستوں. فرعون کو یہ اللہ نے سمجھایا تھا، یہی کہا تھا
فصب علیہم ربک صوت عذاب. فرعون، قارون، قوم عاد، قوم ثمود جو اپنے اندر بڑا پاور رکھتے تھے، کہتے تھے مانا شد منا قوہ، میرا مقابلہ کون کرے گا، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. اللہ نے کیا کیا؟ ہواؤں کو بھیج کر. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآنی واقعات جو بیان کیے گئے ہماری عبرت و نصیحت، ہمیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ نہ نوح کو کچھ کرنے کی ضرورت، نہ ایمان والوں کو. ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، لگاتار مسلسل موسلادھار بارش کہاں سے شروع ہو گئی؟ اوپر سے. موسلادھار بارش. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین سے چشمے ابال دیے. عیونا، ایک دو نہیں. اور سمجھتے ہیں جب عذاب بھر کے پانی زمین سے نکلنے لگے تو تم کہہ نہیں سکتے کہاں کیا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی عذاب بن جاتا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتنے لوگ اسی زمین میں دھس جاتے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں. تو دوستو، یہ 80 مسلمان کہتے ہیں تھے توحید والے، پوری دنیا کے کافروں نے مل کر کے مٹانا چاہا لیکن مٹ گئے، اور نوح کی نسل آج تک اسلام مسلمانوں کی نسل باقی ہے. تو ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے پھاڑ دیے، جاری کر دیے کیا؟ چشمے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اوپر کا موسلادھار پانی اور نیچے سے پانی جو فَفَارَ التَّنُّورُ. اس جگہ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ ان کمبختوں کی جو تنور تھے، چولہے بڑے بڑے تھے، اس سے بھی پانی ابلنے لگا. جاؤ ظالموں، کہاں بھاگ کر کے جاؤ. فَالْتَقَى الْمَاءُ، اوپر کا اور نیچے کا پانی. فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں پانی آپس میں مل گئے. التقا، ملاقات. دونوں پانی کیا ہوا؟ یلتقیان مرج البحرین یلتقیان، دونوں پانی مل گئے. کون سے پانی؟ اوپر کا اور علی امر قد قدر، ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ اللہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ قوم نوح کو اس طرح سے ہم علاقے کو برباد کریں گے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، دونوں پانی مل گئے. کس کام کے لیے مل گئے؟ علی امرن، ایک ایسے چیز پر، امر ایک ایسے فیصلے پر، قد قدر، جس کو اللہ نے مقدر کر رکھا تھا پہلے سے، یعنی قوم نوح کی ہلاکت و بربادی اور سیلاب پر. ٹھیک ہے نا؟ وَحَمَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو سوار کر لیا عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس کشتی پر جو پلائیوں والوں تھی، مربے والی تھی، اور کیلوں سے ٹھوک ٹھوک کر کے بنائی گئی تھی. کیا کیلے کیا کہتے ہو؟ کیلا، لکڑی کو لکڑی جوڑنے کے لیے. دسر کہتے ہیں وہ چیز جس سے دو لکڑی، دو پلائیاں جوڑ دیں. اب دو طریقہ ہوتا ہے اس کا. ایک تو ہوتا ہے کہ کیلیں مار دی جاتی ہیں، اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ لکڑی کو بنا دیتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ گشتار یا رسی سے باندھ دیتے. بہت سارے طریقے. تو دسر اس لیے کہتے ہیں میخوں والی، کیلوں والی. اللہ اکبر. کشتی پر سوار کر لیا. تجری بِأَعْيُنِنَا، میری نگرانی میں وہ چل رہی تھی. اللہ اکبر. کشتی کس کی نگرانی میں چل رہی تھی؟ اللہ. دیکھا اللہ کیا کمال. اسی لیے دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت کہ آج ہمارے ملک میں جو بھوت سوار ہو گیا ہے، ہمیں کر لیں گے، یہ کر لیں گے. سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاور کا مقابلہ کبھی کر نہیں سکتا.
وعلى الله فليتوكل المتوکلون، ایمان والے سچے ہیں ان کا بھروسہ کسی انسان پر نہیں بلکہ ان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ فرمایا تجری بأعیننا، اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کان کفر، اور سب کو ڈبو، کشتی چل رہی تھی اور یہ کام میں نے جو سیلاب بھیجا ایک بدلہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تھا۔ جزان یعنی سیلاب، اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی مل کر کے جو سیلاب آ گیا ہے، کس لیے آیا؟ ہم نے ظلم نہیں کیا، 950 سال تک ہمارے نبی نوح نے قوم کو سمجھایا، صبر سے کام لیا۔ جزاء لمن کان کفر۔ آگے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، یہاں آیت وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اپنی قدرت کی، نبی کے سچے ہونے کی اس کو نشانی بنا دیا۔ کس کو؟ اس کشتی یا اس عذاب کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے؟ دوستو مشکل ہے کہ ہم لوگ داستان کے طور پر پڑھتے ہیں، نہیں، قرآن صرف داستان کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ یہ اس نیت سے پڑھیں کہ ہاں قرآن سے ہمیں کیا سبق۔ قرآن نے کہا فحل میں مدکر، مدکر کے معنی متذکر یعنی نصیحت۔ اور آج مسلمان پڑھتا تو ہے، مردوں کو بخش دیتا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے کیا پڑھا، ہم کو یہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ میرے بندو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا خطرناک میرا ڈرانا۔ پہلے کتنا ڈرایا، اسی عذاب سے ڈرایا 950 سال ہمارے نبی نے، لیکن ان کو ہوش نہیں آیا، وہ نوح کو تنگ کرتے رہے اور ستاتے ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے نصیحت والوں کے لیے۔ قرآن کا پڑھنا آسان، یاد کرنا آسان، سمجھنا بھی آسان، اور عمل کرنا چاہے تو عمل کرنا بھی آسان، لیکن ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو گئی، پڑھنا بھی مشکل، سمجھنا بھی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ كَذَّبَتْ عَادٌ، اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا ہمارے نبی۔ یہ مکے والے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، نوح کو بھی جھٹلایا۔ قوم کا انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کو دیکھ لیں، اور یہی انجام اور آپ کی قوم کے بھی ہوگا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا تھا ہمارا عذاب اور کس طرح خطرناک تھا ہمارا ڈرانا۔ ان کو کتنا ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن اللہ کے نبی ہود علیہ السلام ڈراتے، اللہ کے عذاب ڈراتے کہ ہاں تم مجنون پاگل ہو گئے۔ من اشد منا قوہ، دنیا میں کوئی ہم سے بھی پاور والا جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اللہ، دیکھا واقعی بڑی قوت بڑھا رکھی تھی، دنیا کے ہر ملک کے فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رکھے تھے، لیکن اللہ کی فوج ساری تیاری تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے مقابلے کوئی تیاری نہیں۔ کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم ریحا، خوب تیز آندھی ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا۔ فی یوم نحس مستمر، ایک نہایت عذاب والے دن، اور وہ مستمر تھا۔ اللہ کا عذاب طوفان کا کیا تھا؟ ایک دو دن نہیں، مستمر، کنٹینیو چلتا رہا۔ کتنے دن؟ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 دن 7 راتیں اور 8 دن
مسلسل چلتا رہا. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو اٹھاتی تھی، اٹھا کر کے اوپر لے جاتی ہے، پھر زمین پھینکتی تھی. ایسی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسے کھجور کا تنا طوفان میں گر کر کے پڑا رہتا ہے. نہ کوئی دفنانے والا بچا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ ان پر آنسو بہانے والا، نہ کوئی افسوس کرنے والا. یہ انجام ہے اس قوم کا جس نے کہا تھا کہ من اشد منا، اور یہی فرعونیت آج بھی لوگوں میں موجود ہے. کون ہمارا، جس کو جو چاہے کہہ لے، لیکن یاد رکھیں ہمارا تعلق توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. یہ واقعات اللہ نے ہماری عبرت و نصیحت کے لیے نازل کیا. فرمایا فکیف کان عذابی ونذر، دیکھ لو کیسا ہوا ہمارا ڈرانا اور کیسا تھا ہمارا عذاب ان کے اوپر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ اکبر. اور تحقیق کی ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس طرح سے اس کے بعد بھی بہت سارے کچھ نبیوں کے واقعات ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوالات ہیں؟ ہاں بولو. وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں ان کے لیے صحیح طریقہ فدیہ نکالنے کا اور صحیح اور ان کی مقدار جو ہے کیسے نکالے اس کا طریقہ بتاتے ہیں. دیکھیں جو شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے بیماری کی بنا پر، رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کا فدیہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا. تو یہاں چند باتیں ملحوظ رکھیں. نمبر 1، اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا ہے. آدمی اپنی تئیں اگر کچھ بھی طاقت محسوس کرتا ہے استطاعت تو روزہ رکھنے کی کوشش کرے. اور اگر واقعی ایسی بیماری ایسا اس طرح سے تکلیف میں ہے بیماری میں کہ وہ انسان واقعی روزہ رکھ نہیں پا رہا ہے، رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کی 2 شکلیں ہیں. نمبر 1، اگر ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے والی ہے، ممکن ہے کہ مہینے 2 مہینے میں 1 مہینے میں ختم ہو جائے، تو انسان ابھی روزہ چھوڑ دے گا جو روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن شفا پانے کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے کبھی بھی ان روزوں کی قضا اس کے لیے ضروری ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی انسان نے اپنی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے تو رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اسے چاہیے کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے رکھ کر کے مہینے میں کی عدد پوری کر لیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ واقعی شفا کی کا امکان نہیں ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے اور روزہ بھی نہیں رکھ پاتا اور آئندہ شفا کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ففدیۃ من صیام من طعام، تو اسے چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. مقدار کیا ہوگی؟ ایک مسکین کتنا کھانا کھاتا ہے، ایک آدمی کی خوراک کیا ہے آپ دیکھ لیں. ایک آدمی سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ روزانہ ایک روزے دار مسکین کو بلائیں، آپ روزہ افطار کرا دیں اور سحر کرا دیں. یہی سنت ہے، یہی اصل میں ہونا چاہیے کہ کسی روزے دار کو کھانا کھلائیں. لیکن اگر واقعی اس کی بھی استطاعت نہیں کہ آپ روزانہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں، تو آپ کو چاہیے کہ 2 شکلیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایک ہی دن 30 مسکین کو بلا کر کے کھانا کھلا دیں، آپ ان کو بلا دیں، کھانا کھا لیں، ایک دن میں ختم ہو جائے. یا اگر آپ چاہیں تو ایک مسکین کا کھانا کتنے کا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے،
اتنا اناج غلہ اس کو دے دے تاکہ وہ اپنی جب پکا کر کے کھا لے. لیکن کتنی استطاعت ہے یا نہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم سے مسئلہ بتا سکتے ہیں کتنی استطاعت آپ کے اندر ہے وہ آپ سمجھیں. جی اگلا سوال جو ہے کیا صرف تراویح کی وتر نماز میں یا پھر نفل نماز میں دعا جو ہے اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ضرورت ہے تو مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن کوشش کریں مسنون دعائیں. دیکھیں اگر ہم دعائیں یاد کر لیں تو ہر مشکل ہر چیز کی مسنون دعا موجود ہے. ہمیں نئی دعا گڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دعا کو یاد کریں. لیکن واقعی اگر آپ کو دعائیں یاد ہیں اور پڑھنا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں. جس میں کہ جو 1000 آدمی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی جو 999 کے وہ جنت میں جائیں گے. ہاں اللہ سبحانہ فرمایا ایسی مثال ہوگی جسے کالے بیل کے بدن پر سفید بال کہیں کہیں نظر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہم لوگ نمبر لگ جائے. ارے تعجب کیجیے نہیں اگر آپ دیکھیں تو کتنے اچھے لوگ ہیں آج دیکھ لو. ارے کچھ نہیں نماز کے بارے میں ذرا سوچ لو. شاید کہ محلے میں 5% بھی نمازی نہیں مشکل سے. کیا خیال ہے؟ صرف رمضان میں بھی کتنے بدبخت ہیں رمضان میں روزہ رکھتے لیکن نماز نہیں پڑھتے. اور پھر ایک ہفتہ اگلے ابتدائی 10 دن تو ہے اس کے بعد چھوڑ دیتے. پھر ایک دن آئیں گے کیا شب قدر اس کے بعد سے نماز تھا. تو آج سب کچھ چھوڑو. سود کھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ بچے ہوئے سود سے بتائیں کتنے لوگ بچے ہوئے؟ تو کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. حساب لگائیں گے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی جو جائے گا 1000 میں سے دعا کرو تو ہمارا اور آپ کا نمبر بھی لگ جائے. مشکل آ گئی. جو مسلمان گھر میں پیدا وہ سب جنت میں جائیں گے. نوح کا بیٹا پیدا ہو کے جنت میں نہیں گیا اور آج مسلمان گھر میں ارے اللہ بتے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی مسلمان بننے کی ضرورت ہے. شریعت کی پابندی کی ضرورت ہے. آج دین پر عمل کیے ہوئے بغیر اور 70% کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان آج شرک سے پاک نہیں. تو بچنا چاہیے. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. اگلا سوال انڈیا سے کیا ہے کہ آپ سے گزارش ہے انڈیا میں مسلمان کورونا کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. لوگ ماسک وغیرہ نہیں پہن رہے ہیں. اس صورت تو آپ جو ہے ان کو نصیحت کیجیے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب جو ہے عالمی جو ہے سازش وغیرہ جو ہے بعض کہہ رہے ہیں کہ آپ سب نے یہ چھوٹا چھوٹی ایسی کوئی بیماری نہیں تو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. آپ جس پر دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انکار کرنا کہ کرونا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے ایک بہت بڑی زیادتی ہے. آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے عالمی سازش ہو یا غیر سازش ہو. لیکن سوال ہے کہ یہ وبا اس بلا میں لوگ مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگوں نے ٹیلی فون کیا اور کہا انڈیا سے کیا کہا کہ ہمیں پہلے یقین نہیں تھا لیکن جب ہمارے اوپر پڑی تب یقین پڑ گیا کہ ہاں یہ بیماری ہے. آج یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں ہے. لیکن آج کسی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ہیں؟ جو مر رہے ہیں اسی بیماری کو کرونا لوگ کہہ رہے ہیں. تو انکار نہیں ہونا چاہیے. اور رہی بات چھوت چھات کی بیماری نہیں اس میں کوئی شک نہیں. لا عدوى ولا کیا رہتا ہے. لیکن اللہ رسول نے فرمایا کہ نہیں یہاں برس ہے جہاں طاعون کی بیماری تم وہاں نہیں جاؤ. اللہ رسول نے ہمیں احتیاطی تدبیر کا حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک وفد آیا اور سب لوگوں نے سلام کیا. ایک انسان کوڑ کا بیماری تھا مریض تھا. اس نے ہاتھ پھیلایا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان سے ہم نے زبانی بیعت کر لیا. تو یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں. اسلام نے ہمیں تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. چھوت چھات کی بیماری کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں کوئی وائرس کسی کو نہیں لگ سکتا. سمجھ گئے نا یہ چیز موجود ہے. اسلام نے یہ کہا کہ ہاں اس پر 100% یقین نہ رکھو کہ ہاں
اس کی وجہ سے ہمیں بیماری لگی، فلاں آدمی سے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو ہم کو بیماری نہ لگتی، اس کی وجہ سے بیماری لگی، یہ نہیں۔ اللہ باذن اللہ آپ کہیں کہ کوئی بیماری کسی کو تو نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کسی اور سے بیماری دوسرے کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، چشمدید حالات ایسے ہیں، اس لیے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور تدبیری یعنی جو تدبیر کی تجاویز ہیں ان کا اپنانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ماہرین اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واقعی وائرس ہوا میں جیسے 2-4 دن سے آ رہا ہے کہ یہ وبا اصل میں بیماری آدمی سے نہیں، کس سے ہو رہی ہے؟ وہ ہوا میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اب پھیلا ہوا ہے تو انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ماسک پہنے، اپنے منہ کو بند کرے، ہر وہ تدبیر اختیار کرے جس سے بیماری لگتی ہے، متاثر ہوتا ہے انسان، اور اللہ کی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے بیماری ہم کو لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے بیماری بھی اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کرتا ہے، اس کا علاج اور اس کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اس لیے ہمیں ان تدابیر کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوا علاج ساری تدابیر موجود ہونے کے باوجود ایک آدمی ضد پر آئے نہیں میں کچھ نہیں استعمال کرتا، تو بہت سارے اہل علم کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو اب اس کو بیماری لگ جائے نعوذ باللہ، تو کہیں خودکشی کا خدشہ نہ ہو جائے جیسے کہ بعض اہل علم ظاہر کرتے ہیں۔ جی ایسے شخص پر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہے جو کہ مطلب بہت ہی سخت حالات میں جو ہے اپنا کام کرتا ہے، اس کے حالات بہت سخت ہیں، اور کیا وہ جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ آج کئی سالوں سے چل رہا ہے، بہت زیادہ مشقت اور تکلیف کا کام ہے، ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی چھوڑ نہیں سکتا، یا ایسا انسان ہو کہ وہ بیچارہ اسی پر اس کا گزارا ہے، اگر کام نہ کرے تو گھر میں بھوک پریشان سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسے انسان کے لیے اگر روزہ ناممکن ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ قضا کر لے فرصت پانے کے بعد، سردی کے موسم میں چھٹی کے دنوں میں کر لے۔ اگر واقعی مجبوری ہوگی، اس کی بھی طاقت نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ وہ فدیہ دے دے گا تو اس کا وہ گناہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جو ہے نماز پڑھنے کا جو طریقہ پروگرام جو اپنا ہے اس کو جو ہے پریکٹیکل مطلب کہ اس کو مطلب دکھا کر کے تاکہ لوگ جو بھائی اور بہنیں جو سنت کے طریقے سے جو صحیح طریقے سے اختیار کرتے نماز پڑھنے کا، تو آپ جو ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد مناسب وقت پر انشاءاللہ وہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ممکن ہے کہ جب فقہ الصلاح کتاب فقہ الطہارہ تو ختم ہوا، انشاءاللہ فقہ الصلاح جب آئے گا تو کوشش کریں گے اس طریقے سے سمجھا دینے کی انشاءاللہ عملی طور پر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔